اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ۔ مطلب کہ معاویہ کی جو شان کے اندر انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں نا، اس کا رد، مکتبہ باب العلم لاہور کی چھاپ کے ساتھ۔ تو مصنف کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 18 کے اوپر؟ ویسے تو وہ الیاس قادری کے رد پہ یہ ساری کتاب لکھ رہے ہیں، مگر ہم ان سے کیا اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگرچہ انہوں نے کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور کابر صحابہ ان کے ایمان کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں، ایمان کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، لان کے بارے میں نہیں، ایمان کے بارے میں یہاں پر کہہ رہے ہیں خود، لیکن انہیں غیر مسلم کہنے اور ان پر لعان سے منع کیا ہے، لہٰذا آپ بھی شرعی حدود سے تجاوز مت کیجیے گا، ورنہ عند اللہ مواخذہ ضرور ہوگا۔ کیا بغاوت اور خروج باعث لعن ہے؟ تو یقیناً ہمارے اسلاف کرام ضرور ان کے بارے میں باغی، طاغی، ظالم، جائر۔ سورہ ہود میں یہاں سے ہم مصنف سے متعلق کہتے ہیں کہ سورہ ہود کی میرے خیال میں 11 یا 18 نمبر آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالم سے متعلق کیا کہا ہے؟ لعن کیا ہے نا ظالم سے متعلق۔ خیر، جائر اور متعدی وغیرہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھے۔ مثلا ہمارے مدارس اہل سنت میں پڑھائی جانے والی بعض مشہور کتابیں، خلاصہ یہ کہ اسلام مجتہدین اور علماء صالحین سے معاویہ اور ان کے گروہ پر لعن کرنے کا جواز مقبول نہیں، کیونکہ ان کا انتہائی معاملہ امام کے خروج اور بغاوت اور لعن کو ثابت نہیں کرتا۔ شرح القائد، ٹھیک ہے جی۔ ایسے مشہور حنفی فقی محدث ملا علی قاری ان کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کو تو جائز رکھا ہے۔ یہ فساد والوں سے متعلق قرآن میں کون سی آیتیں ہیں جی؟ آپ پڑھ لیجئے گا، مگر لعن کو نہیں۔ تو لعن تو سورہ ہود کے اندر کیا گیا نا، جو حق غصب کرتے ہیں، تو اور وہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا الفاظ بیان کیا، آپ سورہ ہود پڑھیے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز فاروقی محدث دہلوی بھی انہیں متغلب، مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ان کے اسلاف سے متعلق ہم یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ الیاس قادری تو انہیں بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ خود اپنے اسلاف سے ہٹ گئے ہیں، تو کسی اہل سنت میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے سارے یعنی کہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے بندہ، لیکن کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، ان لوگوں کے عقائد اور ان کے دین بدلتے رہتے ہیں، لیکن لعن سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اب اس بات پر آئیں کہ جب معاویہ کو باغی جانتے ہوئے تو لعن کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ پر لعنت جائز نہیں، باغی بھی مرتکب کبیرہ کا ہے، اس پر کیوں کر لعنت جائز ہو؟ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جو قرآن کر رہا ہے، کہ کیا جھوٹ بولنے والا کبیرہ گناہ کر رہا ہے یا صغیرہ گناہ کر رہا ہے؟ تو یہ مصنف کی طرف ہمارا قول ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت جو ولید کے لیے اتری تھی فاسق والی، تو آپ کے یہ جو شاہ عبدالعزیز نے انہیں عمومی تعصب کا شکار، مرتکب کبیرہ، باغی اور فاسق، سورہ حجر کی آیت نمبر 6، فاسق یہ ولید ابن عقبہ کے لیے اتری تھی جو آیت، تو یہاں پر تو عبدالعزیز نے بھی معاویہ سے متعلق فاسق کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ خیر، اہل حدیث نے بعض تتبع روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، اس تہمت سے خالی نہیں جب ذوالنورین عثمان کے معاملے میں جو تعصب امویہ اور قریشیہ میں تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے گئے۔ ترجمہ فاسق قابل لعن نہیں ہے، فتاوی عزیزی کا عمل صفحہ نمبر 413۔ خلاصہ یہ کہ ہر حال میں اعتدال ضروری ہے جی، یہ ان کا نظریہ سن لیں۔ جس طرح امیر شام کو بے گناہ بے خطا کہنا، ان کے شان میں موضوع حدیث آثار باطلہ بیان کرنا اعتدال کے منافی ہے، اسی طرح ان کی خطا، بغاوت، خروج، فسق اور فساد کی وجہ سے ان پر لعن کرنا بھی اعتدال سے تجاوز ہے۔ تو ہماری قاری ظہور احمد فیضی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جھوٹوں سے متعلق جو انہوں نے حضرت علی پر قتل عثمان کا جھوٹ باندھا، اس سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ اس جھوٹوں پر جو قرآن اللہ لعنت کر رہا ہے، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ فاسق سے متعلق
سورہ حجرات کی جو آیت ہے ولید ابن عقبہ کے متعلق جو اسے قرآن نے فاسق کہا ہے، خیر، اور سورہ ہود کی آیت ہے جو ظالموں سے متعلق اللہ لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں تو آپ کے محدثین نے ان کے لیے لکھی ہیں، تو آپ ہمیں یہ کلیئر کریں گے کہ کیا قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا اس کتاب کے تالیف کرنے والے قاری ظہور احمد فیضی صاحب سے سوال ہے، تو اگر وہ ہو سکے تو وہ کمنٹ میں ضرور اس کا جواب تحریر فرمائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ نے یہ کس بنا پر، آپ کے اگر اسلاف کا یہ عقیدہ ہے مگر یہ قرآن کا اور دوسری چیزوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا تو فی الحال عقیدہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے اسلاف کا عقیدہ ہے نا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔